اچھا یا برا ہونا جب یہ لوح تقدیر پر پہلے سے ہی لکھ دیا گیا ہے تو پھر ہم ہٹلر کو تو اس کے جرائم کا مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. لکھ دیا کا کیا مطلب ہے؟ اٹلی پتا ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے، تو میں کیوں اس کے عمل کے اوپر توجہ دوں؟ مجھے پتا ہے اس نے کرنا کیا، اس نے برا آدمی مرنا ہے، مجھے پتا ہے اس نے اچھا آدمی مرنا ہے، مجھے پتا ہے. دیکھیے بادیہ، آپ علم اور عمل کو خلط بلط کر رہے ہیں اور اسی سارا فساد پیدا ہوتا ہے. ان میں تو لا رتبن والا یابسین کا بھی حکم ہے کہ ہر چیز خشک و تر کا ذکر موجود ہے. پھر اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھ لو. پھر اس کے بعد حدیث بھی ملتی ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت یا سنتی کا آپ لفظ لگا لیں. یعنی صرف قرآن بھی کافی نہیں ہے، یہ بھی کہا گیا کہ دونوں سے تمسک اختیار کریں. آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے ہم قرآن کے ساتھ جو ہے کمپیریزن کر کے، کیا کوئی انسان اتنا عقل کامل رکھتا ہے کہ قرآن سے ہر مسئلے کا اس طرح سے استدلال لے سکے کہ جس طرح سے انبیاء یا سنت رسول سے یا دوسری طرح لیا جا سکے؟ جتنی آیات آپ نے پڑھی ہیں ان کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں جس پر آپ یہ بات کر رہے ہیں. لا رتبم ولا یابسن کی آیت جو ہے اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو یہ بتایا گیا ہے کہ اس کائنات کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں وہ تمام کے تمام اللہ نے ایک رجسٹر میں لکھ رکھے ہیں، اس میں قرآن زیر بحث نہیں. میری گزارش، آپ نے سوال کیا ہے تو آپ میری گزارش سن لیجیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا کیا ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ قرآن کے علاوہ ہم کچھ دیکھیں گے نہیں. میں نے یہ کہا قرآن کی حکومت مانیں گے. قرآن جب فیصلہ کر دے گا تو وہ خدا کا فیصلہ ہے، اس فیصلے کے سامنے کوئی اور چیز نہیں ٹھہر سکتی. ہم سمجھنے کے لیے آپ کو سنتی یا جو آپ آیا کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت سے یا دونوں چیزوں سے کسی سے تمسک تو اختیار کرنا پڑے گا. بہت ساری باتیں کرتا ہوں وہ تو نہیں خدا سنتے، تو خیر ایسی کون سی بات ہے خدا نے کوئی عدالت لگائی ہوئی انسان کے ساتھ؟ آپ جو بات بھی کرتے ہیں خدا اس کو سنتا ہے، اسی لیے تو آپ یہ بات کر رہے ہیں اور ہم آپ کا جواب دے رہے ہیں. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. ناظرین، حضرت موسیٰ کے تعجب کے باوجود بھی جناب خضر نے ایک 8 سالہ بچے کو اس کے حقیقی مالک کے پاس واپس بھیج کر ایک کشتی میں سوراخ کرتے ہوئے اسے ڈبو کر اور ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کو ازسر نو تعمیر کر کے مذہب کے نظریہ تقدیر کو مستحکم کیا. پھر ایک حدیث کے مطابق کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آ کر اس میں روح پھونکتا ہے اور پھر خدا کے حکم سے اس کی پیدائش کا وقت، اس کی موت کا وقت، اس کا رزق اور اس کا اچھا یا برا ہونا ایک لوح تقدیر پر لکھ دیا جاتا ہے. آج ہم اپنے شرکاء اور محترم جاوید احمد غامدی کی باہمی گفتگو کے ذریعے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ اگر انسان کا ہر عمل لوح تقدیر پر پہلے سے ہی محفوظ ہے تو پھر کس بنیاد پر روز قیامت اس کے اعمال کا حساب کتاب کر کے اسے جنت یا دوزخ کا رستہ دکھایا جائے گا؟ یہی بحث ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع گفتگو ہے. صاحب، انسان با اختیار ہے یا مجبور محض؟ بعض معاملات میں بالکل مجبور ہے اور مجبور محض ہے، اور بہت سے معاملات ہیں جس میں اس کے پاس اختیار ہے. میں کہاں پیدا ہوں گا، میری کیا شکل و صورت ہوگی، مجھے کیا صلاحیتیں دے کر بھیجا جائے گا، اس میں میرے کسی فیصلے کو کوئی دخل نہیں ہے. لیکن میرا اخلاقی وجود وہ میرے اختیار میں ہے. میں چاہوں تو شر کا راستہ اختیار کروں، چاہوں تو میں برائی کا راستہ اختیار کروں، اور چاہوں تو بھلائی کا راستہ اختیار کروں. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کو قرآن مجید میں واضح کر دیا ہے، اور یہ ہمارے عمومی مشاہدے سے بھی بالکل واضح ہے. اچھا یا برا ہونا جب یہ لوح تقدیر پر پہلے سے ہی لکھ دیا گیا ہے تو پھر ہم ہٹلر کو تو اس کے جرائم کا مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. لکھ دیا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اللہ اس کا پہلے سے علم رکھتا ہے. اپنے علم کے لحاظ سے وہ دنیا کے ساتھ معاملہ بھی کرتا ہے. جن معاملات میں اس نے اختیار دے رکھا ہوا ہے اس میں لکھا یہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اختیار سے آج فجر کی نماز پڑھنے جائے گا اور آج نہیں جائے گا، اپنے اختیار سے آج کم تولے گا اور آج نہیں تولے گا، اپنے اختیار سے آج فلاں پر ظلم کرے گا اور آج نہیں کرے گا. تو اختیار اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اخلاقی معاملات میں. اس کو قرآن نے بیان کیا ہے. یہ کہا ہے کہ انا ہدینہ النجدین، ہم نے اخلاقی لحاظ سے خیر اور شر کے، برائی اور بلائی کے دونوں راستے انسان پر واضح کر دیے ہیں. اس کے بعد یہ انسان کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ چاہے تو خیر کا راستہ اختیار کرے، چاہے تو خیر یا شر کا راستہ اڈاپٹ کرنے میں مکمل طور پر آزاد ہے. انسان خیر اور شر کے بارے میں ارادہ کرنے میں پوری طرح آزاد ہے، اقدامات کرنے میں پوری طرح آزاد ہے. اگر اس کا کوئی اقدام حدود سے اتنا تجاوز کر رہا ہو کہ دوسروں کے لیے مسئلہ بن جائے تو بعض اوقات اس اقدام کو روک دیا جاتا ہے، لیکن وہ مجرم ہے تو مجرم قرار پا جائے گا. اس نے خیر کا ارادہ کیا، جو بھی معاملات ہوتے ہیں خدا کو پہلے سے پتا ہوتا ہے. انسان کے اختیار میں اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو کس بنیاد پر اس سے پھر حساب لیا جائے؟ صلاحیت آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اس صلاحیت کو آپ نے کیا نشو و نما دینی ہے، کہاں تک پہنچانا ہے. اور معاف کیجیے گا، صلاحیتوں کے استعمال کے اوپر کوئی مواخذہ بھی نہیں ہوگا.
مواخذہ تو خیر و شر کے معاملے میں ہونا ہے. آپ کو ایک شاعر کی صلاحیتیں دی گئیں، آپ کتنے بڑے شاعر بنے، آپ نے اپنی کتنی تربیت کی، آپ نے کیا تعلیم پائی، آپ نے کیا اساتذہ سیکھا، اس کے لحاظ سے دنیا میں نتائج نکل آئیں گے. جو آخرت کا معاملہ ہے وہ اس بنیاد پر نہیں ہوگا کہ آپ کتنے بڑے شاعر بنے، کتنے بڑے ادیب بنے، کتنے بڑے سائنسدان بنے. آخرت کے مواخذے کی بنیاد خیر و شر ہے. جو قرآن مجید میں جناب خضر نے ایک 8 سالہ بچے کو ہلاک کیا، آپ کے علم میں ہوگا، تو غام صاحب اس کا مطلب ہے کہ وہ بچہ کہ قرآن مجید ہی کے مطابق بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو دکھ دینے والا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ اپنے والدین کو دکھ دے گا، اس لیے اس کو ایلیمنیٹ کروا دیا گیا. اس کا مطلب ہے غام صاحب پھر تو ہم لوگ ایک ایسے امتحان میں آئے ہیں، ایک ایسے امتحان میں بیٹھے ہیں جس کا رزلٹ خدا کو پہلے سے معلوم ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ خدا کے علم کا آپ کے عمل پر کیا اثر پڑتا ہے. اصل سوال یہ ہے اگر تو میرا علم آپ کے عمل خدا کو الٹیمیٹلی پتا ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے، تو میں کیوں اس کے عمل کے اوپر توجہ دوں؟ مجھے پتا ہے اس نے کرنا کیا، اس نے برا آدمی مرنا ہے مجھے پتا ہے، اس نے اچھا آدمی مرنا ہے مجھے پتا ہے. دیکھیے بات آپ علم اور عمل کو خلط بلط کر رہے ہیں اور اسی سارا فساد پیدا ہوتا ہے. میرا علم میرے اختیار پر ہے، میرا عمل میرے اختیار پر ہے، اور خدا کا علم محیط کل ہے، وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اس نے میرے اندر کوئی کل نہیں نہ سکتا. محیط کل اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اگر اس کو مستقبل کا حال بھی منوان پتا ہے تو پھر انسان با اختیار نہیں ہو سکتا. اگر انسان با اختیار ہے تو پھر اسے مستقبل کا حال نہیں پتا ہونا چاہیے. اسے مستقبل کا حال پتا ہونا چاہیے. وہ پتا کیا ہے؟ اس کو یہ پتا ہے کہ جو میں نے اختیار دیا تھا اس کو استعمال کر کے یہ آدمی یہ کام کرے گا. آپ اصل میں خدا کے علم کے اندر سے اس کے دیے ہوئے اختیار کو نکال لیتے. تو خدا نے ایسا اختیار دیا گیا ہے جب الٹیمیٹلی خدا کو پتا ہے کہ اس نے کام رزلٹ کیا پروڈیوس کرے گا. اس پہ اختیار سے کوئی اثر ہی نہیں پڑتا. میرا علم آپ کے بارے میں، آپ تو ایسی بات، میرا علم مجھے 4 سڑکیں دکھا دی گئی ہیں، ان کی اینڈ منزل ایک ہے، میں جس مرضی سڑک پہ ٹریول کروں، میرا ارادہ ہے، میرا اختیار ہے، لیکن جو اینڈ رزلٹ ہے وہ خدا کو پہلے سے معلوم ہے کہ اس نے یہاں پہنچنا. نہیں دیکھیے یہاں پھر آپ نے مثال صحیح نہیں دی. آپ کو 4 سڑکیں بتائی گئی ہیں، ان میں سے جس پر آپ چاہے جائیں سب کا نتیجہ الگ الگ نکلنا ہے. خدا کے علم کا اس پر کوئی اثر نہیں ہونا. خدا نے اپنے علم کی بنیاد پر آپ کو کہیں نہیں روکنا. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر آپ کا عمل دوسروں کے لیے مسئلہ بن رہا ہو تو خدا اس میں مداخلت کرے، اور اس میں بھی اگر آپ کا ارادہ تھا تو آپ مجرم قرار پا جائیں گے. آپ یہاں سے نکلے، آپ نے حج کا ارادہ کیا، آپ نے احرام باندھا. 4 الگ الگ سڑکوں پہ نکلنے کے 4 الگ الگ نتیجے نکل سکتے ہیں. یہ خدا کو پتا تھا، یہ نہیں پتا تھا ایگزیکٹلی کہ وہ کس نتیجے تک پہنچے گا. خدا کو علم تھا. خدا نے آپ کے اختیار پر کوئی قدغن نہیں لگائی. دیکھیں 2 باتوں کو بالکل الگ الگ کریں. مجھے علم تھا کہ آج آپ یہ پروگرام کریں گے، میرے علم کا آپ کے عمل پر کیا اثر ہوا ہے حضرائے کرم بتا دیجیے. اور آپ کو علم تھا کہ میں آج یہاں آؤں گا، آپ کے اس علم کا میرے عمل پر کیا اثر ہوا ہے؟ میں نے یہ اپنے ارادے اور اختیار سے فیصلہ کیا، ارادے اور اختیار کی بنیاد پر یہاں آیا. کو خدا کے علم سے نہیں ملا سکتے. میرا علم آج قطعی تھا. پہلی بات، آج میرا علم خدا کا حکم ماضی میں بھی ہے، خدا کا جو علم ہے ماضی میں بھی ہے، حال میں بھی ہے، مستقبل میں بھی ہے. آپ کا علم صرف آج حال پر محیط تھا. دیکھیے آپ لفظ علم کو جب مطلقاً استعمال کرتے ہیں تو آگے وضاحت نہیں کرتے کس بات کا علم. اس بات کا علم کہ آج یہ اپنے اختیار سے یہ کام کریں گے. وہ علم یہی رکھتا تھا، اپنے اختیار سے یہ کام. کے خیال میں انسان پری ڈیسٹنڈ نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں. ان معاملات میں جن کا تعلق خیر و شر سے ہے، وہ معاملات جن معاملات کو خدا نے اپنے، جن معاملات کا تعلق خیر و شر سے ہے ان میں انسان پری ڈیسٹنڈ نہیں ہے. کون کون سے معاملات ہیں؟ خیر و شر کے تمام معاملات. مجھے اچھائی کرنی ہے، مجھے برائی کرنی ہے، مجھے جھوٹ بولنا ہے، مجھے رزلٹ پہلے سے خدا کو نہیں پتا. رزلٹ معلوم ہونا ایک بالکل الگ چیز ہے. رزلٹ معلوم ہونے کا میرے عمل سے کیا تعلق ہے؟ میں گھر سے نکلا ہوں، میں نے جا کر کسی کے مال پر غصب کیا ہے، میں نے غبن کیا ہے، میں نے اپنے ارادے اور اختیار کو غلط. تقدیر میں یہ کچھ نہ لکھا ہوتا تو وہ نہ کسی کا مال. پھر آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تقدیر میں لکھا. یہ تو آپ کی تعبیر ہے. قرآن مجید کی تعبیر تو یہ نہیں ہے. قرآن مجید تو یہ کہتا ہے ما تسقط من برکۃ. میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے. آپ ذرا مجھ سے قرآن سن لیجئے جی. قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ ما تسقط من برکۃ الا یعلمها. کوئی پتا بھی نہیں گرتا مگر یہ کہ اللہ اسے جانتا ہوتا ہے. لیکن پتا عالم اسباب میں جو اسباب پیدا ان کے تحت گرتا ہے. خدا اس کو گرانے کے لیے نہیں آتا. ایک پتا بھی گرتا ہے، ہوائیں اس کو اٹھا کر جہاں سے مانے. یہ بھی تو آتا ہے نا اس کی 23ویں آیت میں کہ انسان پر کوئی بھی مصیبت تب تک نہیں نازل ہوتی جب تک خدا کی اجازت نہ ہو. نہیں دیکھیے بات ہے، اذن اور اجازت بالکل الگ چیز ہے. اذن اور اجازت کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی معاملہ ہونے لگتا ہے تو خدا مجموعی حکمت کے تحت یہ دیکھتا ہے کہ اس کو ہونے دینا یا نہیں ہونے دینا. آپ نے قتل کا ارادہ کیا، آپ گھر سے نکل کھڑے ہوئے، لیکن یہ قتل اس وقت مجموعی حکمت کے لحاظ سے نہیں ہونا چاہیے، تو آپ کو قتل کرنے نہیں دیا جائے گا. لیکن آپ مجرم قرار پا گئے ہیں اس لیے کہ آپ نے اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ قتل کا اقدام کیا.
ماہرین عمرانیات کی رائے میں جو تقدیر کا تصور ہے وہ ایک شکاری دور کی یادگار ہے، جب قبیلے کے افراد کے مابین جو قبیلے کا سربراہ تھا وہ حسب استطاعت کو شکار کو تقسیم نہیں کرتا تھا بلکہ حسب ضرورت تقسیم کرتا تھا، اور تب سے رزق کا پہلے سے طے ہونا انسانوں کے مابین یہ تصور فروغ پا گیا۔ تو کیا جو مذہبی عقائد ہیں، جو تقدیر اور تدبیر کا تصور ہے، وہ انہی ابتدائی رسومات کی ترقی یافتہ شکل ہے؟ جو آپ بیان کرتے ہیں وہ یقیناً ہوگا، لیکن جو قرآن مجید بیان کرتا ہے اس کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ ماہرین عمرانیات جو قیاسات پیدا کرتے ہیں ان کو آپ وحی و الہام کا سمجھ لیتے ہیں۔ یہ تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ایک ٹڈے کی ٹانگ ملتی ہے اور اس کے اوپر ہاتھی کا خول چڑھا دیا جاتا ہے، ایک مکھی ملتی ہے اور اس کو گھس گھس کے بھینس بنا دیا جاتا ہے۔ تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس بنیاد پر بات کی جا رہی ہے۔ قرآن مجید کا تصور تو ایک واضح اور شفاف تصور ہے، وہ پورے انسان کا تجزیہ کرتا ہے اور پورے انسان کا تجزیہ کر کے بتاتا ہے کہ وہ کیا معاملات ہیں جو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں، وہ کیا معاملات ہیں جس میں انسان کو اختیار حاصل ہے۔ اور قرآن مجید کی بات کو اگر آپ اپلائی کریں، اس کا انطباق کریں، تو روزمرہ کا ہمارا مشاہدہ اسی کی تصدیق کرتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ میری شکل و صورت کیا ہے، اس پر بھی کبھی میرے خلاف کوئی کسی عدالت میں مقدمہ چلا ہے؟ لیکن اگر میں کسی کو قتل کر دوں تو دنیا کی ساری عدالتیں مجھے ماخوذ کرتی ہیں۔ جی آپ پوچھیں۔ حضرت علی کے حوالے سے حدیث مروی ہے جس میں وسلم فرماتے ہیں کہ دو قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، ایک وہ جو کہ انکلینیشن رکھتے ہیں اچھائی کی طرف، اور دوسرے وہ جو انکلینیشن رکھتے ہیں برائی کی طرف۔ یہ دونوں انکلینیشن خدا کی طرف سے دی جاتی ہیں انہیں، اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے اس کی وہ فردر تفصیل میں بیان فرماتے ہیں کہ جی جو اچھائی کی طرف انکلینیشن رکھتے ہیں ان کو اچھائی کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور جو برائی کی طرف انکلینیشن رکھتے ہیں ان کو برا کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر تو صلاحیتوں سے آپ کی پہلے مراد یہ تھی کہ اللہ میں صلاحیتیں بچوں کو دے دیتا ہے، تو کیا یہ ناانصافی نہیں ہے کہ ایک بندے کو برا کرنے کی آسانی فراہم کی جائے اور دوسرے بندے کو اچھا کرنے کی انصافی فراہم کی جائے؟ دیکھیے، جو بات قرآن مجید نے کہی ہے اس کا تعلق اخلاق کے خیر و شر سے نہیں ہے۔ اس میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، بیماریاں آتی ہیں، یہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آ جاتی۔ پہلے تو قرآن کیا ہے، ڈبہ پیر کے پاس کینسر کا علاج کرانے چلا جاؤں تو وہ اللہ کا اذن ہے، دیکھیے میری غلطی نہیں ہے۔ میری گزارش سنیے۔ اللہ کے اذن کا مطلب یہ ہے کہ جو کائنات کا قانون اس نے بنایا ہوا ہے اس کے مطابق یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ اس کے اندر آپ کو بھی عقل دی ہے، آپ کو بھی بصیرت دی ہے، اور آپ کو پابند کیا ہے کہ آپ نے علاج بھی کرنا ہے، تدبیر بھی کرنی ہے۔ یہ بھی بتا دیا قرآن مجید نے کہ علاج کو مؤثر کیسے ہونا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ کی اس میں کیا ذمہ داریاں ہیں۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معاملات ہوتے کیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ آج آپ اٹھ کے دکان پہ جائیں گے تو آپ کو 10 روپے مل جائیں گے، نہیں جائیں گے تو نہیں ملیں گے۔ آپ اصل میں ایک ہی پہلو کو کیوں لے لیتے ہیں؟ تو قرآن مجید جو بات بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے۔ اس کے بعد جہاں تک روایات کا تعلق ہے، وہ سب کی سب روایات قرآن کی روشنی میں دیکھی جائیں گی۔ قرآن مجید ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، جب وہ کسی چیز کے بارے میں اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے تو پھر تمام دوسری چیزوں کو اس کے تابع رکھ کے دیکھا۔ آدم کا واقعہ اس میں قرآن کی روشنی میں کیا دیکھا جائے؟ قرآن مجید نے یہ بات اصول کے طور پر واضح کر دی ہے کہ یہ معاملہ انہوں نے اپنے اختیار سے کیا، اللہ نے اس کے اوپر ان کو تنبیہ کی، اور تنبیہ کے بعد کلیئرفائی انہوں نے کیا ہے کہ مجھے قرآن ایسی مجید چیز پہ بلیم کیا جا رہا ہے جو 40 سال پہلے تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس روایت کو قرآن کی روشنی میں سمجھیے نا، قرآن کے خلاف کیسے ہوگا؟ قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے یہ معاملہ اپنے ارادے اور اختیار سے کیا۔ قرآن مجید نے اس کے لیے 3 لفظ استعمال کیے، تینوں ارادے اور اختیار کو بیان کرتے ہیں۔ پھر یہ بتایا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی کہ وہ توبہ کریں۔ اگر انہوں نے معاملہ اپنے ارادے اور اختیار سے نہیں کیا تھا، توبہ کا کیا سوال؟ پھر یہ بتایا کہ جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا۔ ابھی آپ نے فرمایا کہ خدا کو پتا ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر صبح اٹھ کے دکان کھولے گا تو اسے 10 روپے ملیں گے، اور اگر ایک شخص صبح اٹھ کر دکان نہیں کھولے گا وہی شخص تو اسے 10 روپے نہیں ملیں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ خدا کو بھی حتمی طور پر نہیں پتا کہ اسے 10 روپے ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ یہاں آپ دیکھیے، آپ نے لکھے ہونے اور پتہ ہونے کو بالکل الگ خود کا نہیں، میں نے اس میں یہ بتایا تھا کہ خدا نے لکھا کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے، ایک لفظ کو تبدیل کر دینے سے بات کچھ سے کچھ ہو گئی۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کون سا یہ کہ خدا نے لکھا کیا ہوتا ہے۔ اللہ پروردگار عالم نے آپ کے مقدر میں کیا چیز لکھی ہے؟ رزق لکھا ہے نا، تو وہ رزق اس اصول پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ فلاں آدمی فلاں کام کرے گا تو یہ مل جائے گا، فلاں کام کرے گا تو نہیں ملے گا۔ ایبسولوٹلی نہیں لکھا ہوتا کہ ہر صورت ملے گا۔ یہ 2 باتیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے خدا کا علم ہونا کہ یہ ملے گا یا نہیں ملے گا، ایک یہ ہے کہ یہ کس صورت میں ملے گا۔ خدا تعالیٰ جب کسی چیز کے بارے میں آپ کے مقدر میں کسی چیز کو رکھتے ہیں، جب آپ کے لیے لکھ دیتے ہیں کہ یہ معاملہ میں آپ کو دینے کا فیصلہ کر رہا ہوں، تو وہ بھی بعض اوقات اسباب سے متعلق ہوتا ہے۔ مثلا دیکھیے، اللہ تعالیٰ یہ بات طے کر دیتے ہیں کہ یہ آدمی حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھے گا تو یہ ایسی صحت پائے گا، اور نہیں رکھے گا تو نہیں۔ حضرت آدم جنت میں خدا کے حکم سے سرتابی کرتے ہوئے ممنوع پھل کھائیں گے، خدا کو پتا تھا پھل؟ یقیناً کیوں نہیں پتا، خدا کو معلوم ہونا چاہیے، لیکن حضرت آدم نے یہ معاملہ اپنے اختیار سے کیا۔
اور یہ معاملہ اس لیے ہونے دیا گیا ایک ایسے چھوٹے سے دائرے میں چھوڑ دیا گیا انہیں کہ جہاں گھوم پھر کے یہ دائرے کے اس اینگل پہ گرے گا یا اس اینگل پہ گرے گا یہ مجھے پتا بات ہے. خیر و شر کا دائرے ہیں ہی دو، یا برائی ہے یا بھلائی ہے، یا آپ قتل کریں گے یا نہیں کریں گے. بات نہیں ہو رہی، ایک دائرہ ہے، ایک سرکل ہے، اس میں انسان کو چھوڑ دیا گیا ہے، اس کا رینج آف بیہیویئرز ہے، وہ یہاں جا سکتا ہے یہاں جا سکتا ہے، لیکن اس دائرے سے باہر نہیں جا سکتا. یہ بات ہے، خیر و شر کے دائرے ہیں ہی دو. اس کے علاوہ بات نہیں ہو رہی، ایک دائرے کی بات ہو رہی ہے. نہیں، ایک دائرہ تو آپ کی صلاحیتوں کا ہے نا. جی جی بالکل. اس میں تو آپ تجاوز نہیں کر سکتے. آپ شاعر ہیں، آپ ادیب ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ کے کچھ حدود ہیں جو مقرر کر دیے گئے، وہ تو طے ہے. لیکن خیر و شر کا جو دائرہ ہے وہ تو ہے ہی دو چیزوں پر مشتمل، یا اس میں ایک بھلائی ہوگی یا اس میں ایک برائی ہوگی، یا جھوٹ ہوگا یا سچائی ہوگی، یا دیانت ہوگی یا بددیانتی ہوگی. کی ایک روایت ہے جس میں کہ مطابق کچھ صحابہ کرام بیٹھے تقدیر اور تدبیر کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ حضور تشریف لائے، اور جب انہوں نے یہ گفتگو سنی تو ان کا منہ غصے سے سرخ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو گئی وہ قومیں جنہوں نے اس مسئلے کے اوپر بات کی. تو ہم صاحب کیا مذہب کہیں اس لیے تو اس موضوع پر بات کرنے سے گریز نہیں کرتا کہ اس کا ایبسولوٹ حل اس کے پاس نہیں ہے مذہب؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. وہ یہ بتاتا ہے کہ انسان کے حدود کیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بھی سب سے بڑا علم ہے کہ انسان کو یہ بتایا جائے کہ تمہارے حدود کیا ہیں. انسان کو اس کے حدود بتانا اس سے بڑا کوئی علم نہیں ہے. سب سے بڑا علم یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ انسان ان حدود میں کام کرتا ہے اور نہیں کرتا. رسالت میں وسلم یہ بتایا. آپ یہ بتا دیتے کہ انسان ان حدود میں کام کرتا ہے تو آپ انسانی ارادے اور اختیار کو اس محدودیت سے آشنا کرتے ہیں جو انسان کی قوت ارادی کو کمزور کرتی ہے. دیکھیے بات یہ کہ انسان کا ارادہ بڑی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس کے حدود ہیں. اور یہ بات 18ویں 19ویں صدی تک ہر انسان یہ مان کے جیتا تھا کہ میں آسمان میں پرواز نہیں کر سکتا، یہ میری قسمت ہے، یہ میری محدودیت ہے. ٹھیک ہے، لیکن آج انسان نے اپنے ارادے اور اختیار کی بدولت ہوا میں پرواز بھی کرنا. یہ بات ہی آپ درست نہیں کہہ رہے ہیں. انسان تو اس کی ہمیشہ سے خواہش رکھتا تھا، وہ تو اس کے لیے کہانی ہے. وہ یہ محسوس کرتا تھا کہ میں ابھی یہ کام نہیں کر سکتا. اگر انسان اس چیز کو ایک ابدی فیصلہ مانتا تو کبھی جدوجہد ہی نہ کرتا. انسان کے اندر تو آج بھی اپنی محدودیتوں کو پہچاننے کے معاملے میں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں اور افراط و تفریط ہوتی ہے. وہ حدود جن کا تعلق اخلاقی دائرے سے ہے وہ مذہب بتاتا ہے. وہ حدود جن کا تعلق آپ کے علم کے دائرے سے وہ آپ تجربے اور مشاہدے سے سیکھتے ہیں. جن حدود کا تعلق اخلاقی دائرے سے ہے وہ پہلے سے طے ہے. جن کا تعلق اخلاقی دائرے سے ہے ان میں ظاہر بات ہے کہ آپ نے یا تو بھلائی کو اپنانا ہے یا برائی کو اپنانا ہے. وہاں تو کسی حد کا معاملہ ہی نہیں طے ہے. یہ طے ہے پہلے سے کہ برائی کیا ہے بھلائی کیا ہے. آپ کو اس کا شعور دے دیا گیا ہے، آپ کی فطرت میں اس کو ودیت کر دیا گیا ہے. یہ برائی اور بھلائی میں حدود کہاں سے آ گئے؟ یہ تو چیزیں ہی دو ہے، یا نیکی ہے یا خیر ہے، یا برائی ہے یا جھوٹ ہے، یا بددیانتی ہے یا سچائی ہے. یہ ہے نا کہ ایبسولوٹ برائی ایگزسٹ نہیں کرتی، ایبسولوٹ اچھائی ایگزسٹ نہیں کرتی. برائی کی نفی اچھائی ہے اور اچھائی کی نفی برائی ہے. تو آپ کس طرح ان کو حتمی طور پر برائی اور اچھائی قرار دے کر مسئلہ تقدیر سے منسلک کر سکتے ہیں کہ یہ شخص برا کام کرے گا یا حتمی طور پر مجھے قرار دینے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے تو اپنے لیے فیصلہ کرنا ہے، آپ کو اپنے لیے فیصلہ کرنا ہے. آپ کے خیال میرا زمین لانگ سٹوری شارٹ انسان کو اختیار دیا گیا ہے اس کے علم کے مطابق اور ایک محدود اختیار دیا گیا. ظاہر بات ہے میں ہر روز اس کا مشاہدہ کرتا ہوں، اس کے لیے مذہب سے مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جی آپ پوچھیں. سر قرآن کی بات آپ نے کہی کہ قرآن جو ہے ہم سٹینڈرڈ مانیں گے، اور قرآن میں تو لا رتبن والا یابسین کا بھی حکم ہے کہ ہر چیز خشک و تر کا ذکر موجود ہے. پھر اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھ لو. پھر اس کے بعد حدیث بھی ملتی ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت یا سنتی کا آپ لفظ لگا لیں. یعنی صرف قرآن بھی کافی نہیں ہے، یہ بھی کہا گیا کہ دونوں سے تمسک اختیار کریں. آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے ہم قرآن کے ساتھ جو ہے کمپیریزن کر کے، کیا کوئی انسان اتنا عقل کامل رکھتا ہے کہ قرآن سے ہر مسئلے کا اس طرح سے استدلال لے سکے کہ جس طرح سے انبیاء یا سنت رسول سے یا دوسری طرح لیا جا سکے؟ جتنی آیات آپ نے پڑھی ہیں ان کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں جس پر آپ یہ بات کر رہے ہیں. لا رتبن ولا یابسن کی آیت جو ہے اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو یہ بتایا گیا ہے کہ اس کائنات کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں وہ تمام کے تمام اللہ نے ایک رجسٹر میں لکھ رکھے ہیں، اس میں قرآن زیر بحث نہیں. میری گزارش، آپ نے سوال کیا ہے تو آپ میری گزارش سن لیجیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا کیا ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ قرآن کے علاوہ ہم کچھ دیکھیں گے نہیں. میں نے یہ کہا قرآن کی حکومت مانیں گے. قرآن جب فیصلہ کر دے گا تو وہ خدا کا فیصلہ ہے، اس فیصلے کے سامنے کوئی اور چیز نہیں ٹھہر سکتی. ہم سمجھنے کے لیے آپ کو سنتی یا جو آپ آیا کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت سے یا دونوں چیزوں سے کسی سے تمسک تو اختیار کرنا پڑے گا. اب آپ کہہ رہے ہیں میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی روایت ہوگی اس کو بھی دیکھوں گا، میں علماء کی بات کو بھی دیکھوں گا. میں نے تو ان کے جواب میں یہ کہا تھا کہ بھائی میں سائنس کا مطالعہ کرتا ہوں تو کیا میں پہلے کے علم کو نظر انداز کر دوں گا؟ لیکن آخری فیصلہ کون کرے گا؟
آخری فیصلہ قرآن کا متن کرے گا. تو سر یہ جو باتیں ہیں کہ قرآن سے ہم کمپیئر کریں گے آیات کو، تو سر یہ جو احادیث کو، تو سر پھر ان میں کون کرے گا یہ فیصلہ کہ دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ ابھی ایک کے پاس آپ کے جلیل القدر اہل علم جب یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے خلاف، سنت کے خلاف، عقل عام کے خلاف روایت قبول نہیں کی جائے گی، تو یہ فیصلہ کون کرتا ہے ان کے نزدیک؟ وہ محقق کر رہا ہوتا ہے، بخاری کر رہے ہوتے ہیں، مسلم کر رہے ہوتے ہیں. یہ فیصلہ ہم ہی کو کرنا ہے، یہ فیصلہ ہم ہی کو کرنا ہے. میں فیصلہ کروں گا، دلائل دے دوں گا. آپ کے نزدیک فیصلہ غلط ہو گیا، آپ اس کی تردید کر دیں. سر اب تک کی گفتگو سے جو ہمیں پتہ چلا وہ یہ تھا کہ علم اور ہے اور تقدیر اور ہے. علم اور ہے اور تقدیر اور ہے، تو یہ لوہے میں پوچھ کیا ہے، علم یا کہ تقدیر؟ دیکھیے، تقدیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے ایک بات طے کر دی ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. اس کے لیے تقدیر کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے. علم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دونوں راستے بتا دیے گئے، آپ کس راستے کو اختیار کریں گے یہ خدا نے پہلے سے جان لیا. تو یہ ساری جتنی چیزیں ہیں یہ اللہ کے ہاں پہلے سے لکھی ہوئی ہوتی ہیں، لکھی ہوئی ہوں گی. وہ چیزیں جو آپ کے مقدر میں ہیں وہ بھی لکھی ہوتی ہیں، وہ جو خدا کے علم میں ہیں وہ بھی لکھی ہوتی ہیں. لیکن جو چیزیں آپ کے مقدر میں ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. جو چیزیں اللہ کے علم میں ہیں ان میں آپ کو اختیار دیا گیا ہے. اختیار آپ آزادانہ طور پہ استعمال جو کرتے ہیں. چیز لکھ دی گئی وہ میرا مقدر بن گئی. اب وہ علم تھا یا کہ تقدیر تھی، لیکن وہ چونکہ لکھ دی گئی. آپ نے کہا کہ علم بھی لکھ دیا گیا، تقدیر بھی لکھ دی گئی. تو جب لکھ دی گئی، اگر میرے کل کو وہ میرے کسی بھی عمل سے میری وہ تقدیر تبدیل ہو گئی تو کیا اللہ کا علم ناقص ہو گیا؟ دیکھیے، بات یہ ہے جس دائرے میں آپ کو اختیار حاصل ہے وہاں آپ اصل میں کریں گے ہی اپنے اختیار کی بنیاد پر فیصلہ. تو اختیار کے لفظ کو پہلے سمجھیں کیا ہے. اختیار کا مطلب ہی یہ ہے کہ خدا نے لکھا ہی یہی تھا کہ آپ یہ کام اپنے اختیار سے کریں گے. آپ اللہ کے علم کو پہلے پڑھیے تو صحیح، وہاں لفظ کیا لکھے ہوئے ہیں؟ وہاں الفاظ یہ لکھے ہوئے ہیں کہ آپ یہ کام اپنے ارادے، اپنے اختیار سے کریں گے. یہ پوری بات لکھی ہوئی ہے، اس میں زیادہ بات کیوں پڑھتے ہیں؟ ٹھیک سر جب لکھ دیا گیا کہ میں یہ کام اپنے اختیار سے کروں گی، یہاں آنا میرا اختیار تھا، لیکن نتائج پھر منسوس باللہ ہیں. میرے پاس کیا ہے؟ مجھے ٹامک ٹوہیاں مارنے کے لیے زمین پہ چھوڑ دیا گیا کہ پیدائش اس کے ہاتھ میں تھی، موت اس کے ہاتھ میں تھی. اگر میں خودکشی کروں گی تو حرام ہے، گناہ ہے. مجھے یہ دنیا اچھی نہیں لگی، میں کیا کروں سر؟ میرے پاس کیا اختیار ہے؟ میری گزارش سن لیجیے. آپ کو جس دائرے میں اختیار دیا گیا وہ خیر اور شر کا دائرہ ہے. اور خیر اور شر کے دائرے میں یہ صرف مذہب نہیں کہہ رہا، ساری دنیا اسی کو مانتی ہے کہ آپ وہاں پہ مسئول ہیں اور جواب دہ ہیں. آپ قتل کر دیں تو ہر عدالت آپ کو پکڑے گی، لیکن آپ کی صورت کیا ہے، آپ کی شکل کیا ہے، آپ کے والدین کون تھے، اس پر کوئی آپ کا مواخذہ نہیں کرتا. تو یہ ساری دنیا کا جو نظم آپ نے قائم کر رکھا ہو، پہلے اس کو باطل کر لیں، اس کے بعد خدا سے لڑ لیجیے. جس میں آپ کے پاس اختیار نہیں، اس میں آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا. امویوں نے نظریہ تقدیر کو اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے استعمال کیا. مشہور جو قدری تھا غیلان دمشقی، اس کو خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے حکم پر قتل کر دیا گیا. عباسیوں نے انہی قدریوں کی مدد سے اقتدار حاصل کیا اور بعد میں خود بھی وہی کیا جو اموی خلفاء کرتے رہے، یعنی انہوں نے بھی قدریوں کو کچلنا شروع کر دیا. تو نامی صاحب، کیا جو نظریہ تقدیر ہے اس کی جو پولیٹیکل پوٹینشیل ولنریبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نظریہ تقدیر انسان کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے سے روکتا ہے؟ کوئی نظریہ تقدیر ہے ہی نہیں، یہ انہی کا قائم کردہ تھا، وہی اس کی بھیٹ چڑھ گئے. قرآن مجید تو بڑے واضح طریقے سے انسانی شخصیت کا تجزیہ کر کے بتاتا ہے کون سا دائرہ محدودیت کا ہے، کون سے دائرے میں انسان کو اختیار حاصل ہے. جو انہوں نے بات کہی اس دائرے کے اندر تو اللہ تعالیٰ فیصلے ہمیشہ انسانوں کے اپنے اعمال کی بنیاد پر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ تمہارے اعمال کی جزا ہے جو میں دے رہا ہوں. واضح طور پر پہلے سے لکھ چکا تھا. نہیں، پہلے سے لکھ چکا کیوں کہتے ہیں؟ میرے علم میں پہلے سے. علم میں ہونا ایک اعمال یعنی پہلی دفعہ نہیں ہو رہے اعمال، ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنے علم کے مطابق با اختیار ہیں، آپ یہ فرما رہے ہیں. لیکن خدا کو آپ خدا کے علم کے مطابق بھی با اختیار ہیں. خدا نے آپ کو اختیار دیا ہے. وہ کیا؟ یہ کہ آپ اس دائرے کے اندر جو چاہیں کر سکتے ہیں. یہ جو چاہیں کر سکتے ہیں. جی بالکل. یہ نہیں پتا کہ کیا بات. میری گزارش سنیے. خدا نے مجھے اختیار دیا کہ میں اس دائرے میں جو چاہیں کر سکتا ہوں. میں نے اپنی چاہت سے، اپنے ارادے سے، بغیر کسی بیرونی مداخلت کے وہ کام کیا. خدا جانتا تھا کہ وہ پہلے سے پتا تھا، اسے پہلے سے پتا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے اپنی دوڑ لگائی، اس دوڑ کے لیے میں نے اقدامات خود کیے، تیاری خود کی، میں اس کے لیے نکلا. ایک آدمی جو پہلے سے مجھے جانتا ہے اس نے اندازہ لگا کے بتا دیا کہ نتیجہ یہ نکلے. میں اچھا کام کروں یا برا، یہ میرے اختیار. جی یقیناً یہ آپ کے اختیار میں. آپ چاہیں تو جھوٹ بولیں، چاہیں تو آپ سچ بولیں، چاہیں تو آپ دیانت کا راستہ اختیار کریں، چاہیں آپ بددیانتی کا راستہ. میرے آپ سے دو سوال ہیں. ایک تو آپ نے کہا کہ خدا نے انسان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ڈالی، کوئی ایسا عنصر جو اس کو برائی یا اچھائی پہ مجبور کرے. مگر اب نیورولوجی اور سائیکالوجی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر سب سے پہلی بات جو ہے اس کی بیسک جو
ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے، بیسک اخلاقی سوشلائزیشن ہوئی ہوتی ہے، اس کے ماں باپ، اس کی گرد و نواح، وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. دوسرا، آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے جن کا دماغی توازن صحیح نہیں ہوتا، یا جو قتل، ریپ، ایڈکشن، اس طرح کی چیزوں کی طرف کیمیکلی زیادہ انکلائنڈ ہوتے ہیں، ان کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا جتنا اور لوگوں کا ہوتا ہے. ایک انسان کا وائلنس پہ اتنا کنٹرول نہیں ہوتا ایک اور انسان پہ، ایک انسان کو زیادہ جلدی غصہ آ جاتا ہے. دو باتیں سمجھ لیجیے. ایک یہ کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ انسان کے اندر جذبات بھی ہیں، خواہشات بھی ہیں، رغبات بھی ہیں، اس کے میلانات میں ہی فرق ہوتا ہے، لیکن انسان کو ایک بہت بڑی چیز دی گئی ہے، وہ اس کا ارادہ ہے. اصل میں وہ ارادہ ہے جس کو آپ استعمال کرتے ہیں تو بڑی سے بڑی اپنی کمزوری کے اوپر آپ غلبہ پا لیتے ہیں. اور اگر فرض کر لیجئے کہ کسی معاملے میں یہ بالکل ثابت ہو جائے، آج دنیا کی عدالت میں کہ آپ مجبور محض تھے، آپ نفسیاتی مریض تھے، آپ اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو جس طریقے سے آپ کو یہ عدالت معاف کرے گی ایسے خدا بھی معاف کرے گا. یہ بات بھی اصول کے طور پر طے کر دی گئی ہے. مقصد کیا ہوا انسان کو دماغی بیماری کی اذیت میں ڈالنے کا؟ خدا کیا اذیت پسند ہے؟ نہیں، خدا اذیت پسند نہیں، اس نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے. جب ایک دنیا امتحان کے لیے بنائی جائے گی تو اس کے اندر بیماریاں بھی ہوں گی، تکلیفیں بھی ہوں گی، اس کے اندر ظلم بھی ہوگا، اس کے اندر عدوان بھی ہوگا، اس کے اندر ارادہ و اختیار کے استعمال کی آزادی بھی ہوگی. اگر یہ بات صحیح ہے کہ خدا کو علم ہے کہ میں نے اپنے اختیار سے کیا کرنا ہے، کس طرح اپنی ول کو مینیفیسٹ کرنا ہے، کیا ایکشن لینا ہے، وہ بھی مان لیتے ہیں. مگر خدا یہ سب کچھ جانتا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر خدا 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو پھر خدا کی ڈکشنری میں ماؤں کا کوئی اور، مجھے پتا ہے کہ کوئی بھی ماں اپنے بچے کو ایسے امتحان میں نہیں ڈال دے گی جس میں اس کو پتا اس کا ریزلٹ کیا ہونا ہے اور اس میں اذیت کیا بچے نے پانی ہے، کیونکہ ہمیں اتنا پتا ہے کہ دنیا میں لوگوں کو اذیت پیش آتی ہے. آپ پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں اس زندگی اور موت کے حوالے سے، اور خدا دیکھ رہا ہے اس کو آخرت کو ساتھ ملا کر. وہ ابدی زندگی اس کے پیش نظر ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے. آپ نے 70 ماؤں کی بات کی، آپ کی ماں صرف یہ جانتی ہوتی ہے کہ اگر آج یہ بچہ اسکول نہیں جائے گا تو کل کو ریڑھی لگائے گا، اور وہ آپ کو سخت سردی میں اٹھاتی ہے، آپ کے کان گرم کرتی ہے، اور اس ماں کو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ شفقت نہیں کر رہی، اس لیے کہ ماں کی نظر موقع کے اوپر آپ کے مستقبل پہ بھی ہوتی ہے، اور آپ کی نظر صرف اس وقت کی سردی پر ہوتی ہے. مگر اگر میرے ماں کے یہ اختیار میں ہو کہ وہ مجھے ایسی زندگی دے سکے جس کے اندر مجھے اذیت نہ ہو اور مجھے جو میں حاصل کرنا چاہوں وہ بھی مل جائے، یہ کرے گی. یہ آپ میری اور اپنی توہین کر رہے ہیں. میں یہ زندگی نہیں چاہتا. انسان کی حیثیت سے مجھے بہت بڑا شرف ملا ہے کہ میں نے جو پانا ہے قیامت میں وہ اپنی ایفرٹ سے پانا ہے. میں وہ زندگی کیوں لوں جو فرشتوں کو دے دی گئی ہے؟ یہی تو میرا سب سے بڑا شرف ہے. میں تو فرشتوں کی بات ہی نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں میں نے اپنی جو ایکشن سے کرنا ہے. یہی کہہ رہے ہیں کہ خدا کو جب علم تھا تو وہ اپنے علم پر فیصلہ کرتا. نہیں، اگر خدا جانتا تو میں نے کیا کرتا تھا، جنت جہنم میں ڈال دیتا لوگوں نے جو کرنا تھا. اس موقع پر آپ کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو موقع نہیں ملا کام کرنے کا، آپ نے کیوں اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کیا؟ پھر کیا ہوتا؟ خدا نے جیسے بڑے موقع ویسے بڑے حقوق دیے ہوئے انسانوں کو. کیا مطلب میرے سے پوچھے نہ تو مجھے دنیا میں ڈالا تھا، نہ میں پوچھ کے باہر آپ کیجیے گا. جب آپ کو موقع ہی نہیں دیا گیا ایک چیز کا تو آپ کے بارے میں ایک منفی فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ خدا آپ کو اگر جنت میں بھیج دے گا تو آپ نہیں پوچھیں گے. اگر وہ جہنم میں بھیج دیتا تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے تو موقع نہیں دیا گیا. میں تو ابھی بہت ساری باتیں کرتا ہوں، وہ تو نہیں خدا سنتے. تو خیر ایسی کون سی بات ہے خدا نے کوئی عدالت لگائی ہوئی انسان کے ساتھ؟ آپ جو بات بھی کرتے ہیں خدا اس کو سنتا ہے. اسی لیے تو آپ یہ بات کر رہے ہیں اور ہم آپ کا جواب دے رہے ہیں. اسی لیے تو جواب دے رہے ہیں. ایسا مسلمان کے گھر پیدا ہونا میری قسمت. مسلمان کے گھر پیدا ہونا تو خدا کا فیصلہ تھا، لیکن آپ کو شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد مسلمان رہنا ہے یا کچھ اور بننا ہے یہ آپ کا فیصلہ ہے. اسلامی گھرانے میں پیدا ہوگا بہرحال اس کے اوپر زیادہ یہ چانس ہوگا کہ وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرے اور وہ جنت سے زیادہ قریب ہوگا. ایک جو بندہ ہندو گھرانے میں پیدا ہوگا وہ جنت سے زیادہ دور ہوگا، کیونکہ پہلے اسے کنورٹ ہونا ہے اسلام میں، پھر نیک کام کرنے اور پھر جنت کو اٹین کرنا. میرا تو خیال یہ ہے کہ زیادہ اس کے جہنم میں جانے کے امکانات ہیں. یہ اسلام کے گھرانے میں پیدا ہوا ہے، اس کو شعور نہیں ہے اس بات کا کہ اس نے کیا سیکھا اور کیا نہیں سیکھا. جو والدین سے پا لیا ہے اس کے اوپر اندھا دھند بعض اوقات عمل کرتا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں اس لیے میں جدھر چاہوں چلا جاؤں. وہی کہ بہرحال اس کا چانس بندے کا زیادہ ہے کہ وہ درست مذہبی تعلیمات پر عمل کرے گا آپ کے فہم کے مطابق جو اسلامی گھرانے میں پیدا ہو. ضروری نہیں. میں تو دیکھتا ہوں اس وقت مسلمانوں کے گھرانوں میں لوگ پیدا ہوتے ہیں 99.99% لوگ بائی برتھ ریلیجس ہوتے ہیں، وہ کنورٹ نہیں ہوتے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ ریلیجس کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک خاص مذہب کے پیروکار ہوتے ہیں. مذہب کیا چیز ہے؟ اصل چیز تو اخلاقی اصول ہے نا، جن کو مذہب دنیا میں قائم کرنے کے لیے آیا ہے. مسلمانوں کے گھرانے میں لوگ پیدا ہو رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، بددیانتی کر رہے ہیں، غبن کر رہے ہیں، لوگوں کا مال کھا رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، دوا تک خالص دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ مذہب کہتے کس کو؟ اور حتمی طور پر انہوں نے جنت میں جانا ہے. مجھے نہیں معلوم.
جنت اور جہنم کے فیصلے نہ آپ کو کرنے چاہیے نہ مجھے کرنے چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کسی یہودی نے جانتے بوجھتے کسی حق کا انکار نہیں کیا, کسی مسیحی نے جانتے بوجھتے کسی حق کا انکار نہیں کیا, تو وہ کیوں جنت میں نہیں جائے گا؟ یہ بات تو قرآن مجید نے, صرف جانتے بوجھتے کوئی حق کا انکار یہ آپ کا خیال ہے. میں تو مسلمانوں کے اندر لوگوں کو جانتا ہوں, ان کے تعصبات, ان کے مفادات, ان کی دنیا کے ساتھ وابستگی. خدا نے پیدا کیا ان کے اندر تعصبات, مفادات. بالکل بھی نہیں. خدا نے تو ان تعصبات کے مقابلے میں ان کو بہت بڑا ارادہ دیا تھا, اس کو استعمال کریں تو اس کے بعد وہ حمالہ کو سر کر سکتے ہیں. خدا نے ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا. اور حضرت خضر کے جس واقعے کی آپ نے ابتدا میں مثال دی تھی, اس میں خدا کی مداخلت ہے. یعنی یہ بات کہ کون سا معاملہ اجتماعی حکمت کے خلاف ہو جائے گا, اس میں خدا مداخلت کرتا ہے. اس 8 سالہ بچے کو اس لیے مار دیا گیا کہ وہ بڑے ہو کر اپنے والدین کو دکھ دے گا. ہٹلر کو نہیں مارا گیا, روز بچے, ہلاکو خان کو نہیں مارا گیا, چنگیز خان کو نہیں مارا گیا. میری گزارش سن لیجیے, ہٹلر اور ہلاکو خان کو کیوں زندہ رکھا گیا؟ دنیا کے ایک امتحان کے لیے بنائی گئی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے بار بار ہم اس بات پہ ایمفیسائز کر رہے ہیں اور آپ علم الکلام کا سہارا لے کر اس سے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں کہ دنیا ایک امتحان ہے, مانا تسلیم. لیکن یہ ایک ایسا امتحان ہے جس میں ہم اپنی مرضی سے آئے ہی نہیں, ہم نے فارم نہیں جمع کرایا کہ ہم اس دنیا میں آ کر بیٹھ جائیں گے. اور یہ ایک ایسا امتحان ہے جس کا رزلٹ ایگزامینر کو پہلے سے معلوم ہے. دیکھیں میری گزارش سن لیں. اور یہ ایک ایسا امتحان ہے جس میں ہر جو ایگزامینی ہے, جس کا امتحان لیا جا رہا ہے, اس کی صلاحیت بھی ایک جیسی نہیں ہے. ہر آدمی کا امتحان اس کی صلاحیت کے لحاظ سے دیا جا رہا ہے. میں جب شعور کو پہنچتا ہوں تو میں اس دنیا کو ایکسیپٹ کرتا ہوں, اس سے محبت کرتا ہوں, اسے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی تصویب ہے جو میری طرف سے ہو جاتی ہے. یہ تو پاؤں لٹکائے ہوتے ہیں قبر میں, اس وقت بھی کوئی یہاں سے جانا نہیں چاہتا. اس دنیا کے اندر اگر انسانیت واقعی خدا کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوتی تو ساری خودکشی کر لیتی. خدا کبھی قادر ہے, اومنی پورٹنٹ, اومنی پریزنٹ, آل نوئنگ, آل پاورفل, تو کیا اس کا علم ہونا, اس کو علم ہونا, اس کے لیے جاننا, وہ چیز حرف آخر نہیں ہوتی کیا؟ اس کا علم ہی یہی ہے کہ آپ یہ کام اپنے اختیار سے کر رہے ہیں. جب اس نے, اس کا علم حرف آخر ہے, لیکن وہ علم ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ آپ یہ کام اپنے اختیار سے کر رہے ہیں. اگر کسی آل نوئنگ پاورفل فورس کے اگر اس کا علم یہ ہے, آل نوئنگ ہے, لیکن کیا جانتا ہے؟ یہ جانتا ہے کہ آپ اختیار سے یہ کام کر رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں جانتا کیا ہوں, میں یہ جانتا ہوں کہ آپ اپنے اختیار سے, اپنے ارادے سے اس کو صحیح یا غلط استعمال کر کے یہ کام کریں گے. تو میرا علم ہے ہی یہی. میرا علم تو بالکل حتمی ہے, لیکن ہے کیا؟ میرے پورے علم کی سٹیٹمنٹ بیان کی گئی. بحث کا نتیجہ آپ یہ نکال رہے ہیں کہ خدا کا علم آل نوئنگ ہے, وہ ماضی, حال, مستقبل سب کا احاطہ کرتا ہے, لیکن خدا کا ایبسولوٹ فائنل علم یہ ہے کہ انسان اپنے ارادے سے یہ کرے گا. فلاں معاملات ارادے سے کرے گا, فلاں بغیر ارادے کے یعنی اس کا مطلب ہے کہ فائنل ججمنٹ ڈے, جس دن سب لوگ داخل جنت یا دوزخ ہوں گے, اس کا فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے. نہیں, اس کا فیصلہ پہلے سے نہیں ہوا, اس کا علم پہلے سے موجود ہے. فیصلہ تو اس دن ہوگا. فیصلے کی بنیاد آپ کا اختیار, آپ کا ارادہ, اللہ کا اتمام حجت ہے. میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں آپ کی ساری بات آج سمجھنے سے قاصر رہا. میں نے بڑی ایمانداری سے آپ سے سوالات کیے. آخری سوال, متکلمین جو ہیں تقدیر کی 2 اقسام بیان کرتے ہیں, تقدیر معلق اور تقدیر مبرم. تقدیر معلق یا تقدیر اولا کے متعلق وہ کہا جاتا ہے کہ وہ دعا سے بدل جاتی ہے, اور تقدیر مبرم یا تقدیر مولا دعا سے نہیں بدلتی, وہ حتمی ہے. تو کیا ان اقسام کی واقعی کوئی دین میں اصل حیثیت ہے؟ متکلمین اپنی بات کو خود وضاحت کریں. میں تو آپ کو قرآن کا بتا سکتا ہوں کہ آپ کی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو اللہ نے آپ کے مانگنے پر متعلق رکھا ہوتا ہے. یعنی وہ طے ہی یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ چیز مانگیں تو دے دیں گے, نہیں مانگیں گے تو نہیں دیں گے. کیا خدا کو پتا ہے اپنے بارے میں کہ اس نے میرے بارے میں قیامت کے روز کیا فیصلہ کرنا ہے؟ خدا ہر چیز سے واقف, یہ اصولی بات. اگر اب پتا ہے کہ خدا کے علم کیا کے حدود فیصلے کیا کرنے ہیں تو اس کو وہ فیصلے کر چکا ہے. اس نے کیا فیصلے کرنے ہیں؟ وہ خدا کو اپنے خود کے بارے میں پتا ہے کہ اس نے کس بنیاد پہ فیصلے کرنے ہیں. ایک جج فیصلہ کرتا ہے بغیر ملزم کو سنے ہوئے, بغیر وکیل کو سنے ہوئے. کیا ایسے؟ خدا اپنے فیصلے سے واقف ہے, لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ یہ فیصلہ وہ انصاف پر کرے گا, یہ فیصلہ آپ کے ارادے پر کرے گا, یہ آپ کے اختیار کے صحیح استعمال یا غلط استعمال پر کرے گا. آپ خدا کے فیصلے کو پورا پڑھیے پہلے. آپ تو فیصلے کا آخری حصہ سنا رہے ہیں, پہلے خدا کا پورا فیصلہ پڑھیے. سے پہلے سے واقف ہے اور وہ پھر جرا کا موقع دیتا ہے وکیل کو اور مدعی کو, تو وہ جرا تو بے معنی ہے. بے معنی ہے کیونکہ فیصلہ تو اس پہلے سے موجود. کس چیز کا فیصلہ؟ وہ اس مقدمے کا کیا فیصلہ؟ نہیں, اس کے پاس یہ علم پورا موجود ہے کہ یہ آدمی یہ کام کرے گا, یہ جرا کی جائے گی, اس کا جواب یہ دے گا, یہ پورا علم اس کے پاس ہے. آپ خدا کے علم کو اپنے عمل سے متعلق کیسے کرنا؟ سادگی, اتنی ندرت کے ساتھ تقدیر اور تدبیر کا ایک مسئلے کا حل پیش کر دیا جس پر مسلمان پچھلے 1400 سالوں سے لڑ رہے ہیں. کیا مسلمان لڑ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے مسلمان علماء آپ کی اس انٹرپریٹیشن سے جو آپ بیان کر رہے ہیں اتفاق نہیں کرتے.
یہ بات، یہ مسلمان مجھ سے اتفاق کرے، مسلمان مجھ سے اختلاف کرے، میں تو اللہ کی کتاب میں جو بات بیان کی گئی ہے اور جو علم و عقل کے آخری معیار پر پوری اترتی ہے وہ جو کر رہا ہوں. آپ کی علم و عقل کے آخری معیار پہ میں یہ کہتا ہوں آپ باقی دنیا کا نظام جس اصول پر چلا رہے ہیں بتا دیں مجھے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کسی کی شکل و صورت پر اس کو سزا دیتے ہیں؟ آپ کسی کے پیدا ہونے پہ اس کو سزا دیتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی اخلاقی اصولوں کے الفاظ تو واضح طور پر کہتے ہیں کہ اس کا اچھا یا برا ہونا پہلے سے لکھ دیا گیا. آپ دیکھیے، آپ نے ان الفاظ کو جو صورت دے دی ہے اس کو قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیے، وہ خدا کے علم کا بیان ہے اور یہ بات قرآن مجید میں کہی گئی ہے. علم کے بیان کو بعض اوقات اس طرح بعض راوی تعبیر کر دیتے ہیں، اسی وجہ سے یہ ضروری ہوا کہ ہر روایت کو قرآن کی روشنی میں دیکھیں.